الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الى انفسنی طرفة عین ولا اقل من ذلك اللهم برحمتک اصلح لی شانی کلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلقى رجل اباہ یوم القیامة فیقول له یا ابت ای ابن کنت لک فیقول خیر ابن فیقول هل انت مطیعی اليوم فیقول نعم فیقول خذ بأزرتی فیأخذ بأزرته ثم ينطلق حتى یأتی اللہ تبارک وتعالی وهو يعرض الخلق فيقول يا عبدي ادخل من أي أبواب الجنة شئت فيقول أي ربي وأبي معي فإنك وعدتني ألا تخزيني قال فيمسخ الله أباه ذبعا فيعرض عنه فيهوي في النار فيأخذ بأنفه فيقول الله تبارك وتعالى یا عبدی ابوک ہوا فیقول لا وعزتک اخرجہ الحاکم فی المستدرک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے دوستو بزرگوں، پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی، کس چیز پر ہوئی تھی بات؟ کفر اور شرک پر۔ ایک بات بنیادی طور پر یاد رکھنی چاہیے دوستو کہ ہر چیز کی کچھ علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن علامتوں کی بنیاد پر اس چیز کو دوسری چیز کے درمیان انسان تمیز کرتا ہے۔ جیسے انسان کا دو بیٹا ہے، دونوں بیٹے اس کے نگاہ سے اوجھل ہیں، دونوں ہی اس کو پکار رہے ہیں، لیکن آواز سے یہ امتیاز پیدا کر لیتا ہے وہ کہ مجھ کو میرا بڑا بیٹا پکار رہا ہے یا چھوٹا بیٹا پکار رہا ہے، میرا بیٹا مجھے پکار رہا ہے یا کوئی اجنبی بیگانہ مجھے پکار رہا ہے۔ تو آواز کے ذریعے شناخت ہو جاتی ہے کہ بڑے نے پکارا یا چھوٹے نے پکارا، اپنے نے پکارا یا غیر نے پکارا۔ آج بھی اور کل قیامت میں بھی کچھ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ کیا ہوگی؟ کچھ علامتیں ظاہر ہوں گی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ جس سے یہ امتیاز ہو جائے گا کہ یہ مسلمان تھا، مومن تھا، اور یہ غیر مسلم گندا تھا، یہ اچھا تھا اور یہ، اس بات کی شہادت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ اس بات کی شہادت اللہ تعالیٰ نے کہاں دیا ہے دوستو؟ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، یہاں کہا اللہ کو دیکھنے کے لیے، اور سورہ عبس وتولی میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وجوہ یومئذ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ
ترهقها قترة اولئک هم الکفرة الفجرة. کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ہنستے ہوئے ہوں گے. نور ایمان ان کے چہرے پہ چمک رہا ہوگا. پورے خلائق، پوری مخلوقات اللہ کی عدالت میں یہ جان رہی ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ پاک کے ان جناب سے آج ان کو عنایات ہوگی، رحمتیں ملیں گی، یہ بخشے بخشائے ہیں. وجوہ یومئذ ضاحکۃ مستبشرہ. اور کچھ چہرے قرآن کہتا ہے کہ اس دن ایسے ہوں گے علیہا غبرۃ ترہقھا قطرہ، چہرے پہ سیاہی دوڑ رہی ہوگی. جی اسودت وجوہہم، ان کے چہرے کالے سیاہ بن چکے ہوں گے. آپ نے کبھی عدالت میں دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہو جائے، بڑا خوبصورت انسان ہے، ایک دم گوڑا چٹا، لیکن پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اس کی نگاہ جی نیچے ہے، وہ کسی کو نگاہ اٹھا کے دیکھتا نہیں. اس کے مقابلے میں کچھ لڑکے وہاں پر کھڑے ہوئے کالے کلوٹے ہیں، لیکن جس کو عدالت پر کا کوئی جرم اس پر نہیں ہے، کالے چہرے پر تو بشاشت ہوگی اور اس گورے چٹے چہرے کے اوپر نحوست کے آثار ہوں گے. مرنے سے پہلے ہی اس کے چہرے کے اوپر موت کی سیاہی دوڑ رہی ہوگی. تو قیامت میں اللہ کی جناب میں اہل ایمان کے چہرے روشن ہوں گے اور کفر کے چہرے جی سیاہ ہوں گے. جی کافر کے چہرے پہ نحوست ہوگی. کافر کے چہرے پہ کیا ہوگی؟ نحوست ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک عجیب چیز فرمائی، وَرُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ. یہ دن جب آئے گا کہ آپ باروشن ہوں گے اور وہ سیاہ چہرے ہوں گے، تو جو لوگ آج موج و مستی میں ہیں، بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یہ اس دن تمنا کریں گے کہ اے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. اللہ کہتے ہیں سنو سنو، یہ وہاں کہیں گے، اب میں تم کو سنا رہا ہوں اہل ایمان کو، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا فسوف یلہہم العمل فسوف یعلمون. اللہ کہتے ہیں سنو سنو، دنیا میں سنو اہل ایمان، ان کو کھا لینے دو، ذرہم ان کو چھوڑو، یاکلوا کھائیں، ویتمتعوا اور دنیا میں موج مستی کا، یاکلوا ویتمتعوا کھائیں پیئیں موج مستی کریں، فسوف یلہہم العمل فسوف یعلمون. انہوں نے لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں، ارے اتنا پیسہ ہوگا تو یہ مکان منگائیں گے، یہ بنگلے خریدیں گے، یہ گاڑی بک کریں گے، یہ مکان کا ڈیزائن کریں گے، ٹائلز اٹلی سے منگائیں گے، لوک جرمنی سے منگائیں گے، فانوس فرانس کا ہوگا، کارپیٹ ایران کا ہوگا. یہ لو یہ سب فسوف یلہہم العمل. پیسہ ہو جاتا نا لوگوں کے پاس تو بولتے ہیں یہ ٹائلز کہاں کا ہے بھائی؟ اٹالین. اور لوک کہاں کی ہے؟ جرمنی. اور فانوس فرانس کا چاہیے، اور کارپیٹ اور باپ کہاں کا چاہیے یہ بتا. میں نے ایک صاحب سے پوچھ لیا کہ اچھا ابو کہاں کے چاہیے تمہارے؟ تو بولتا ابو تو وہی انڈین ہے. اب ماں کہاں کی ہے؟ اور ماں بھی وہی انڈیا پاکستان کی ہے. تو یہ اٹلی کی ٹائل کیوں، ایران کی قالین کیوں، اور جرمنی کا لوک کیوں، اور فرانس کا فانوس کیوں؟ اللہ کہتے ہیں دیکھو ان کو کھا لینے پینے دو، یہ بہت مسکین لوگ ہیں بابا، بہت مسکین ہے. یقین جانیے آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. کہیے الحمدللہ علی دین الاسلام، الحمدللہ علی دین الاسلام. قدر کیجیے اپنی، کبھی لالچ کی نگاہ سے ان کو نہ دیکھیے، یہ بڑے مسکین ہیں. میرا رب کہہ رہا ہے
آئے گی حدیث میں انشاءاللہ العزیز. یہ اصل کہاں پہ کہیں گے وہ سن لو. حدیث کے اندر ہے کہ مسلمان اور کافر. اب دو مسئلہ سمجھو آپ. ایک ہے تہذیب، یاد رکھ لینا امین بھائی اس جملہ کو. ایک ہے تہذیب اور ایک ہے تعذیب. تہذیب تے چھوٹی ہے، زال یہ بے تہذیب. اور ایک ہے تعذیب تے عین زال یہ اور بے. اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کی قبر کو نور سے بھر دے. حدیث کو قرآن کو دو جملے میں سمجھایا. واللہ یہ بات جب میں نے پڑھی نا، میں مولوی آدمی ہوں آپ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن میں جب پڑھتا ہوں میری کھوپڑی ٹھکانے لگ جاتی. علم سمندر ہے یقین جانیے. اتنا پڑھتا ہوں پھر بھی تشفی نہیں ہوتی، علم اور نکلتا ہے. فرمایا دو چیز ہے. آج اس بات کو آپ سمجھ لیجئے. ہمارے ساتھی لوگ بھی وعظ میں اس کو بول دیتے ہیں، دعوت کے ساتھی تم بھی سمجھو. مومن مسلمان گنہگار ہے. مومن مسلمان اللہ کو ایک ماننے والا گنہگار ہے. ٹھیک ہے، یہ گناہ کی سزا کے لیے جہنم میں جائے گا. بزرگوں نے لکھا کہ یہ تعذیب کے لیے نہیں جائے گا، تہذیب کے لیے جائے گا. کس کے لیے جائے گا؟ تہذیب کے لیے. اس جملے نے میرے دل کے بوجھ کو اتنا ہلکا کر دیا کہ واللہ یقین جانو لاکھ دفعہ بھی الحمدللہ کہو نا تیو پھر بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا. تہذیب کا مطلب یہ ہو گیا اب کہ کلمہ والا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجیں گے، لیکن دوزخ کی آگ سے اس کو عذاب نہیں ہوگا. کہو اللہ اکبر. دوزخ کی آگ سے اس کو عذاب نہیں ہوگا. دوزخ کی آگ جتنا گناہ ہوگی اس گناہ کے اعتبار سے اس کے گناہ کو ختم کر دے گی. گویا کہ سونے کو آگ میں ڈالا گیا، اس لیے نہیں ڈالا گیا کہ سونا کو گلانا ہے. سونے کو آگ میں اس لیے ڈالا گیا کہ کچرا صاف ہو جائے اور سونا 9,999 کریڈٹ کا ایک دم خالص ہو کے باہر آ جائے. تو بزرگوں نے لکھا، محدثین نے، کہ ایمان والوں کو، واللہ یہ بات میں نے بھی چند دن جب یہ حدیث کی تحقیق کر رہا تھا درس کے لیے، جب پڑھی تو میں یقین جانو میرے ہوش ٹھکانے لگ گئے. قاری صاحب علم سمندر ہے بھائی میرے، اس کو کون چیلنج کرے گا. فرمایا کہ صاحب ایمان یعنی کلمہ والا جب جائے گا جہنم کے اندر تو اللہ اس کو جلانے کے لیے نہیں بھیجیں گے، اور ایمان والا جلے گا بھی نہیں. ایمان والا نہیں جلے گا کیونکہ گناہ تھا، گندگی تھی. جتنی گندگی تھی جہنم کی آگ اتنی گندگی کو ختم کر دے گی، اور جیسے ختم ہو جائے گی ایمان والوں کو جہنم کی آگ لگے گی بھی نہیں، اور وہ نکل کے جنت میں چلا جائے گا. یا محدثین نے یوں تعبیر کر دی کہ ہوگا تو جہنم میں، لیکن اس کے دل سے جہنم کی آگ کا عذاب کا خیال. بھائی جلتا ہو انسان کو جلاؤ، اور جلانے کے بعد احساس ہوتا ہے نا جلنے کا، تو یہ جلنے کا احساس اس کے دل پر نہیں ہوگا. اللہ اپنی قدرت سے کلمے کے احترام میں اس کے دل پر اس اثر کو ہونے نہیں دیں گے کہ وہ نارے جہنم میں جل رہا ہے، کیونکہ وہ صفائی ہو رہی ہے اس کی کیا ہو رہی ہے. تو کیا لکھا؟ واللہ میں تو اتنا خوش ہو گیا نا. کہا کہ ایمان والے کو جہنم میں اللہ پاک تہذیب کے لیے بھیجیں گے. کس کے لیے؟ تہذیب کے لیے بھیجیں گے. یعنی گویا کہ کپڑا گندا ہو گیا تو واشنگ مشین میں ڈال دیا، سزا کے لیے نہیں، اس کی صفائی ہونے کے لیے. صاف ہو کے آیا تو دیکھو جھکجھکا گیا، میں نے آج پہن لیا. اور سنو بھائی تو الحمدللہ فرمایا کہ کافر کو، گندے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تہذیب کے لیے نہیں بھیجیں گے جہنم میں. اللہ پاک کس کے لیے بھیجیں گے؟ تعذیب کے لیے بھیجیں گے. جہنم کی آگ سے اس کو جلانے کے لیے بھیجیں گے. اور اس کی دلیل کیا دی؟ اللہ ان بزرگوں کی قبر کو نور سے بھرے. قرآن نے کیا کہا بابا؟
کہ اے لوگو اتقو، بچو، ڈرو، وقودها الناس والحجارہ، او عدت کہو الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ بات واضح کر دی قاری صاحب یہاں پہ آگے، فرمایا دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ اے لوگو اس آگ سے بچو کہ جو آگ کا ایندھن ان پتھر ہوگا اور انسان ہوگا، اور وہ آگ بنائی گئی ہے للکافرین ہے۔ دیکھیے بات واضح ہو گئی نا، او عدت للکافرین، لہذا مسلمان کو دوزخ میں نہ بھیجنا آج کے بعد سے ہے۔ مسلمان کو دوزخ میں کیوں نہیں بھیجنا؟ عذاب کے لیے، عذاب کے لیے دوزخ میں ان کو نہ بھیجنا۔ میں بھی معافی مانگتا ہوں اللہ سے مجمع میں، اگر کہیں بیان میں کہہ دیا ہوگا تو اللہ مجھے معاف کر دینا۔ علم سمندر ہے بھائی میرے، اس کو کون چیلنج کرے گا؟ آپ کو مزہ نہیں آتا ہے، لیکن جب میں علم کی حکمت کو پڑھتا ہوں حدیث کا درس دینے کے لیے تو عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے، عقل سلنڈر کر جاتی ہے، بھائی اللہ کا دین ہے۔ اچھا بابا، تو میں گفتگو اس پہ کر رہا تھا کہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، کس بات کی؟ بھلائی کی اور برائی کی۔ آدمی اگر کلمہ والا ہے تو کلمے والے کی نور کی علامت اس کے پیشانی پہ ظاہر ہو جائے گی، اور کافر کے کفر کی نحوست، ارے بابا قرآن نے دوسری جگہ بھی نے کہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ لا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، یہ پہلے دوسرے تیسرے پارے میں کہیں ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ پڑھو آگے، ہاں دیکھ لو، چہرے دو ہوں گے، چہرے دو ہوں گے، روشن بھی ہوں گے اور کالے بھی ہوں گے۔ اس لیے ایک بات بیچ میں سن لیجئے، چہرہ جب دھلتے ہیں نا وضو میں تو دعائے معصورہ میں دعائی ہے، کیا دعائی ہے؟ اللہم بیض وجہی یوم تبیض الوجوہ، اللہم بیض وجہی یوم تبیض الوجوہ وتسود الوجوہ، اے اللہ میرے چہرے کو روشن رکھیے گا جس دن کے چہرے روشن بھی ہوں گے اور چہرے کالے بھی ہوں گے۔ یہ چہرہ دھوتے وقت ہاتھ میں وضو سے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اچھا بھائی آگے چلو اب حدیث پڑھیں۔ ایک حدیث آئی ہے مستدرک حاکم کی، سنو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص قیامت میں اپنے باپ سے ملے گا، فیقول لہ، وہ کہے گا کہ اے میرے ابو، ایو ابن کنت لک، میں آپ کا کیسا بیٹا تھا؟ اور باپ کہے گا خیر ابن، تو میرا بڑا ہونہار لڑکا تھا، بڑا اچھا لڑکا تھا۔ فیقول هل انت مطیعی اليوم، اچھا ابو یہ بتائیے کہ آج آپ میری بات مانیے گا؟ آج میری بات آپ مانیے گا؟ فیقول نعم، وہ کہے گا ہاں میں تیری بات مانوں گا۔ فیقول خذ بعذرتی فیاخذ بعذرتہ، وہ باپ کو بیٹا کہے گا کہ آپ میری تہبند کو تھام لیجئے، یعنی کمر سے میرے ازار کو پکڑ لیجئے۔ ثم ينطلق حتى يأتي اللہ تبارک و تعالی، اب باپ اور بیٹا دونوں چلے گا، بیٹا آگے آگے اور باپ پیچھے پیچھے۔ وَهُوَ يَعْرِضُ الْخَلْقَ، اور اللہ پاک مخلوقات کا حساب لے رہے ہوں گے۔ اللہ پاک فَيَقُولُ يَا عَبْدِي اُدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو کہیں گے کہ تو جنت کے جس دروازے سے جہاں داخل ہو جا، تو یہاں کیوں کھڑا ہوا، جا جنت میں جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جا۔ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ وَأَبِي مَعِي، وہ عرض کرے گا بیٹا کہ میرے رب، میرا باپ بھی میرے ساتھ ہے۔
فَإِنَّكَ وَعَدتَّنِي أَلَّا تُخْزِيَنِي، اللہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رسوا تو نہیں کروں گا، لہذا میرا ابو میرے ساتھ ہے، آج مجھے رسوا مت کیجیے، ہم دونوں باپ بیٹا کو جنت میں جانے دیجیے۔ قال فَيَمْسَخُ اللَّهُ أَبَاهُ ذَبْحًا، اللہ پاک اس کے باپ کی شکل کو مسخ کر دیں گے اور بجو بنا دیں گے۔ کیا بنا دیں گے؟ بجو ایک جانور ہوتا ہے بھالو جیسا، ایسا بنا دیں گے۔ فَيُعْرِضُ عَنْهُ، اب وہ دیکھے گا ارے یہ تو بجو ہے، تو اس کو بھگائے گا، منہ پھیرے گا۔ فَيَهْوِي فِي النَّارِ، وہ اس کو دھکیل کے جہنم میں ڈال دے گا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ اس سے فرمائیں گے کس کو؟ بیٹا کو، یا عبدی، میرا بندہ، ابو کا ہوا جس کو تو نے جہنم میں پھینک دیا، یہی تو تیرا باپ تھا۔ فیقول اللہ وعزتک، فیقول، یہ کہہ دے گا کہ اے میرے رب تیرے جاہ و جلال کی قسم، یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ میرا باپ نہیں ہے۔ اب سنیے، میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے آپ کو کہ علامتیں، معلوم یہ ہوا کہ کفر جو ہے وہ قیامت میں بجو کی شکل اختیار کر لے گا۔ واہ بھائی واہ، حدیث سمجھ گئے آپ لوگ۔ اللہ ایک بھی شخص سمجھ لے، عمل کر لے نا، میری مغفرت ہو جائے گی۔ کفر جو ہے وہ کس کی شکل قیامت میں اختیار کر لے گا؟ بجو کی۔ اب دوستو قرآن سمجھو، آج بھی کچھ اللہ والے ایسے اس روئے زمین پر موجود ہیں، اس روئے زمین پر کچھ اللہ والے آج بھی ایسے موجود ہیں کہ جن کو آپ انسانی شکل میں دیکھتے ہو، لیکن وہ اللہ والا اس کو انسانی شکل میں نہ دیکھ کر کے کسی جانور کی شکل میں دیکھتا ہے۔ کس کی شکل میں دیکھتا ہے؟ جانور کی شکل میں دیکھتا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عہد و زمانے میں دریائے جمنا کے کنارے ایک شخص رہا کرتا تھا، ایک فقیر اللہ والا، جس کو لوگ مجذوب بولتے۔ وہ مجذوب نہیں تھا، اللہ والا تھا۔ آپ جاتے، وہ جاتے، قاری صاحب جاتے، مفتی صاحب جاتے، کوئی بھی جاتے، السلام علیکم، السلام، خبر خیریت، وہ دعا کیا دیتا؟ جا بیٹا، اللہ تعالیٰ تجھے انسان بنائے۔ تو کوئی آ گیا میرے جیسا الٹی کھوپڑی والا، کہا بڑے میاں آپ سب کو بولتے انسان، تو کیا ہم آپ کو گدھے نظر رکھ رہے؟ ابھی اللہ والے سے بحث تو نہیں کرنا چاہیے جی، اللہ والے سے بحث نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ سب سوال وال نہ کرو۔ ان کا ایک خادم تھا، تو خادم نے بھی ان سے یہی کوشچن کر دیا کہ حضرت جو بھی آتا ہے سب کو آپ کہتے ہیں اللہ جا تجھے انسان بنائے، اللہ بیٹا تجھے انسان بنائے۔ تو کہا دیکھو مجھ سے کوشچن مت کرو، یہ لو میری پگڑی، اپنا اپنا امامہ اتار کے دے دیا، اور کہا دیکھو دلی جامع مسجد میں کہ درسی زینے پہ کھڑے ہو جانا، اور یہ پگڑی کو اپنے سر پہ رکھ لینا، اور رکھ لینے کے بعد لوگوں کو دیکھنا مارکیٹ میں، کسی کو کہنا خبردار کچھ نہیں۔ اب جیسے اس نے پگڑی اس بزرگ کی سر پر رکھی تو دیکھا کوئی بلی ہے، تو کوئی بندر ہے، تو کوئی گدھا ہے، تو کوئی خنزیر ہے، تو کوئی کتا ہے، تو کوئی بھالو ہے، تو کوئی شیر ہے، تو کوئی چیتا ہے، کوئی لومڑی ہے، یا سبحان اللہ۔ مثلا دیکھا وہ کسائی جو ذبح کرتا ہے مرغی، دیکھا وہ تو بندر ہے، وہ جو بکرے کا گوشت بیچتا ہے دیکھا وہ خنزیر ہے، وہ جو سیڑھی پہ آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے وہ گدھا ہے، یا اللہ۔ اور جب پگڑی ہٹا لے تو دیکھیں وہ انسان ہے۔ تو شیخ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ خبردار، نو ٹاکنگ، کسی سے کوئی بات کرنا نہیں، خاموشی کے ساتھ آ جانا، خاموشی کے ساتھ آ جانا۔ پھر آ گیا، پگڑی حضرت کو دے دی، کہا حضرت یہی بات ہے۔ ہائے میرے اللہ! اب بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو، انسان کو اللہ تعالی نے دوسری مخلوقات سے امتیاز عطا کیا ہے۔ مثلا
کینہ، مثلا کینہ یہ ایک بیماری ہے. خداع، دھوکہ دینا، یہ ایک بیماری ہے. فرمایا کہ سنو، جو آدمی حلال و حرام میں اپنی شہوت کی تمیز نہیں کرتا اس کا باطن خنزیر ہوتا ہے. اس کا باطن یعنی وہ ہماری تمہاری نگاہ میں تو ہے انسان، لیکن وہ خنزیر ہے. بندر دھوکے باز ہوتا ہے. فرمایا جو انسان دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے گویا کہ اس کا دل بندر ہے، بندر جیسا ہے. ہماری تمہاری نگاہ میں تو وہ انسان ہے لیکن دل کے اعتبار سے وہ بندر ہے. ایک انسان ہے، اس کے دل میں حسد ہے. فرمایا کہ جس انسان کے دل میں حسد ہوگا دوسرے کے لیے گویا کہ اس کا دل کتا ہے. کتا بڑا حاسد ہوتا ہے. ایک ہڈی کھا رہا ہے، 4-5 ہڈی رکھی ہوئی ہے، دوسرا کتا ہے کھانے کے لیے ہوں شروع کرے گا. بے کم وقت میں تو کھا رہا ہے، یہ کھانے دے مجھے. نہیں بھائی تو یہ مت کھا، یہ بھی اس کو کھا کے میں کھاؤں گا. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں انسان کا امتیاز یہ بتایا گیا کہ اس کا باطن حسد سے بھی، سینہ کینہ سے پاک ہو، سینے میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، سینے میں کسی کے لیے کوئی کھوٹ نہ ہو. یہ سب بیماریاں ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ظاہر کو پاک رکھنا ضروری، اسی طرح باطن کو بھی پاک رکھنا ضروری. اگر یہ ان چیزوں سے دل پاک نہیں ہوگا تو انسان گویا کہ ہے تو انسان لیکن صفات کے اعتبار سے وہ جانور درندہ ہے. آپ بھی بولتے ہیں ایک آدمی کے دل میں رحم نہیں ہے تو بولتے چھوڑو یار یہ انسان تھوڑا یہ تو درندہ ہے. اردو میں نہیں بولتے، بولتے یہ آدمی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جانور ہے، درندہ ہے یہ شخص. جی تو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو کھجور کا درخت بتایا کہ کھجور کے جڑ سے لے کر کے پتے تک کھانے پینے کی ہر چیز تک نفع کی ہے. اور کفر کو کیا بتایا؟ بجو. کیا بتایا؟ شرک کو کیا بتایا؟ بجو بتایا. تو دوستو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو کیا عطا فرمایا؟ ایمان عطا فرمایا. تو اللہ پاک اس بیٹے سے کہیں گے کہ تیرا وہ باپ ہے تو وہ کہے گا تیری عزت کی قسم یہ میرا باپ ہے ہی نہیں، انکار کر دے گا. جس کو لے کے چلا تھا معلوم یہ ہوا کہ ایمان ہی کی بنیاد پر اللہ کی تمام رحمتیں نصیب ہوتی ہیں اور کفر کی نحوست کی بنیاد پر انسان اللہ کی تمام رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ ذرہم، ان کو چھوڑیے، یاکلوا ویتمتعوا، کھائیں اور پیئیں، لمبی امید رکھے وابستہ. تو قیامت میں جب آئے گا دن تو کب کہا جائے گا؟ مفسرین نے تو اس کو عام رکھا ہے لیکن ہوگا کیا؟ اب بات درس کی ختم ہو جائے کہ مومن جو گئے تھے تہذیب کے لیے، کفار جو گئے تھے جہنم میں تعذیب کے لیے، یہ دونوں ہوں گے تو جہنم میں. تو اہل کفر اہل ایمان سے کہیں گے بھائی تم تو نماز پڑھا کرتے تھے، تم تو روزے رکھتے تھے، تم تو قرآن کو بھی مانتے تھے، تم تو اللہ کو بھی مانتے تھے، جہنم جنت سب مانتے تھے. ہم نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ قرآن کو مانتے تھے، نہ رسول کو مانتے تھے، نہ جہنم نہ جنت، لیکن انجام کے اعتبار سے تو ہم دونوں ہی برابر ہیں. انجام کے اعتبار سے کیا مطلب؟ ہم دونوں اس وقت جہنم. یہ بات اللہ پاک سن لیں گے، یہ بات اللہ پاک. اب اللہ کو غیرت آ جائے گی، اللہ پاک کو
غیرت آ جائے گی کہ ہم نے بھیجا تھا اہل ایمان کو تہذیب کے لیے، لیکن کفار جو تعذیب کے لیے ہیں، ہمارے کلمہ والے ایمان والوں کو تانا دیتے ہیں، اللہ ایک دم آرڈر کر دے گا جہنم کو کہ تمام اہل ایمان کو نکال دیا جائے، اب یہاں صرف کافر بچ جائیں گے۔ اس وقت کافر کہے گا، یہی آیت اللہ کے رسول نے فرمائی تلاوت کر کے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب یہ اہل ایمان جا رہے ہوں گے جنت کی طرف تو اب یہ کافر کہے گا اے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اس لیے الحمدللہ علی دین الاسلام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ ہماری مجلس کو قبول کر لے، اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، نیک لوگوں کی صحبت نصیب کر دے، اہل ایمان میں ہمیں داخل کر لے، اولیاء صادقین اور صدیقین کا امام بنا دے۔ میرے اللہ یہ سب کچھ تیرے فضل سے ہوگا، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرا اللہ آج تک تو نے ہمیں ایمان پہ رکھا، ہم اس بات پر تیرا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں، تیری جناب میں تیری شایان شان تیری حمد کرتے ہیں۔ اے اللہ بقیہ زندگی میں بھی تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما، قبر میں حشر میں پلسرات پر ہماری نصرت و مدد فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن بغیر حساب کے ہمیں بخش دے۔ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں جن کسی کو جو بھی پریشانی ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی ہمیں جس چیز کی جتنی ضرورت ہو غیب سے پوری فرما دے۔ اے اللہ ذلت کے ساتھ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری ہر حاجت کو غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام دوستوں کو جو مجھ سے غائبانہ طور پر یا سامنے محبت کرتے ہیں ان تمام کو بغیر حساب کے بخش دے۔ اے اللہ میں اپنے دوستوں کو کچھ نہیں دے سکتا، ہم بھی الہ العالمین تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہم اپنے دوستوں کے لیے بھی وہی طلب کرتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعا کو سن لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔